یہ ان کافروں کے اوپر رسول کا احسان ہے، اور یہ مدینے کے فقراء پر فاطمہ کا احسان ہے۔ اب عقل کہتی کہ جب اللہ کے رسول نے اور رسول کی بیٹی مکے اور مدینے، کیونکہ مکے کے یہی کافر جن کی آج اتنی مدد کی گئی، یہی کلمہ پڑھ کے بعد میں مسلمان ہو گئے، جس مکے اور مدینے پر اتنا احسان ہے رسول زادی کا، اس کا کتنا احترام ان لوگوں نے کیا، بار بار کہا ہوگا کہ جب ہم کچھ نہ تھے اس وقت آپ نے واقع کر کے ہمیں پالا۔ آج اگر ہم صاحب اقتدار ہیں، آج اگر ہماری اچھی حالت، تو آپ کے احسان کو کم از کم اتنا تو یاد کریں کہ اگر آپ کو کچھ نہ دیں تو کم سے کم آپ کا وہ احترام تو رہے۔ جو میں نے 2 دن پہلے جملہ کہا، فاطمہ کو اس سے اتنی تکلیف نہیں پہنچی کہ میرا گھر جلا دیا گیا، یقیناً بڑی مصیبت، اس سے اتنی تکلیف نہیں پہنچی۔ اتنی کے لفظ پہ توجہ دیجیے گا، بعد میں غلط فہمی نہ۔ فاطمہ کو اس سے اتنی تکلیف نہ پہنچی کہ میرے پہلو پہ کوڑا مارا گیا، فاطمہ کو اس سے اتنی تکلیف نہ پہنچی میرا بیٹا محسن ماں کے پیٹ میں شہید کر دیا گیا۔ فاطمہ کو جو تکلیف زیادہ پہنچی وہ 2 جملوں سے۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ رسول کی بیٹی، ہم آپ کو سچا سمجھتے ہی نہیں، آپ دولت دنیا کے لیے جھوٹا دعویٰ کر رہی ہیں۔ جو شادی کا لباس شادی کی صبح اپنے بدن سے اتار کے غریب کو دے دے، اس سے کہا جائے کہ آپ صدیقہ ہیں ہی نہیں۔ مباہلہ میں عیسائی تک جس کو دیکھ کر پکار اٹھیں کہ ایسے سچے چہرے نہیں دیکھے، اور کہا جائے کہ ہمیں نہ آپ کے دعووں پہ یقین ہے نہ آپ کے گواہوں پہ یقین ہے، علی بھی غلط، حسین بھی غلط۔ اور دوسرا جملہ جس نے فاطمہ کے دل کو بہت تکلیف پہنچائی وہ یہ کہ چلو جو کچھ تمہیں کرنا تھا کیا، جب پابندی لگا دی کہ آپ مدینے میں بیٹھ کے باپ کا ماتم بھی نہیں کر سکتے، یہاں تو کچھ مانگ بھی نہیں رہی، چلے وہاں تو تھا کہ فدق کا مطالبہ تو کیا نا، کم ماتم بھی نہیں کرنے دیں گے۔ بیت الحزن کے علاوہ آپ مفاتیح الجناح میں شیخ عباس قمی نے جہاں شہدائے احد کی زیارت لکھی، وہاں یہ جملہ لکھا ہے کہ عمر ابن لبید انصاری کہتا کہ احد جو زمانے میں جنگل تھا بہت دور، میں ویسے ہی گزر رہا تھا، دیکھا کہ قبر حمزہ پر فاطمہ بیٹھی ہوئی گریا کر رہی ہیں، ایک جملہ میرے کان میں پڑا، میں نے کان بند کر دی، نامحرم، لیکن کہا کہ شہزادی آپ ایسا گریا کر رہی ہیں جس نے میرے کلیجے کی، جس نے میرے دل کی رگوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ کہا کہ اے عمر، اگر مجھے مدینے میں اپنے بابا کا ماتم نہ کرنے دیا گیا تو کیا میں اتنا حق بھی نہیں رکھتی ہوں کہ ویرانے میں آ کر اپنے دادا کی قبر پہ ماتم نہ کروں؟ فاطمہ کو جو زیادہ تکلیف پہنچائی، جس کے لیے میں نے بطور دلیل بھی ایک جملہ کہا تھا کہ فاطمہ نے کسی مصائب پہ وہ بات نہیں کہی جو اس دن کہی جس دن ماتم سے روکا گیا، جب میں بابا سے ملوں گی تو پہلی فریاد کوڑے کی کروں گی، محسن کی کروں گی، پہلوئے شکستہ کی کروں گی، جلے ہوئے دروازے نہیں، پہلی فریاد کروں گی بابا، امت نے آپ کی بیٹی کو باپ کا ماتم بھی نہ کرنے دیا۔ وہ فاطمہ کے فاطمہ نے، فاطمہ کی ماں نے، فاطمہ کے باپ نے اتنے احسانات ان پہ کیے، اور حالت یہ ہو گئی کہ جسمانی تکلیف بھی اپنی جگہ ہے، اور یہ جو روح پہ کوڑے لگے ہیں، یہ 2 جملے، دن بدن فاطمہ زیادہ سے زیادہ کمزور ہوتی جا رہی، یہاں تک کہ ایک وہ وقت آ گیا کہ اب فاطمہ نماز کے لیے بھی بستر سے نہیں اٹھ سکتی ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے وہ وقت آیا تھا کہ اب فاطمہ بیت الحزن بھی نہیں جا سکتی، لیکن حجرے میں نماز پڑھتی تھی۔ کیسے میں بتاؤں کہ فاطمہ یہ نماز کیسے پڑھتی تھی؟ حجرہ سیدہ کوئی بہت ہی لمبے چوڑے اتنے بڑے ہال کا نام نہیں، وہ مختصر سی جگہ ہوگی، 2 ستونوں سے لے کے ممبر تک اتنا سا حجرہ۔ وقت نماز آتا ہے، فاطمہ مصلی کی جانب چلتی ہیں، مگر اس طرح چلتی ہیں کہ ایک ہاتھ دیوار پر ہے، دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھال کے ایک ہاتھ دیوار پہ رکھ کے فاطمہ مصلی پہ آتی۔ لیکن عزاداروں، جس شہزادی نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں میں بھی نماز قضا نہیں کی ہے، اس کے چاہنے والے کیا کبھی نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ پھر وہ وقت آ گیا کہ اب
اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ دیوار کا سہارا لے کے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھال کے مصلی تک جائیں. اب بستر پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی جاتی ہے. اپنے اور میرے انداز سے اہل بیت کو نہ سمجھیے. اہل بیت کے یہاں سب سے بڑی قیامت ہے اگر کبھی وہ بیٹھ کے نماز پڑھے, کیونکہ نماز تو ایسی عبادت ہے کہ مولا کے پاؤں سے تیر کھینچو پتہ بھی نہ چلے. ارے فاطمہ تو خیر فاطمہ ہے, زینب اگر سنت نماز زندان شام میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں تو سجاد کو یقین نہ آیا پھوپھی اماں آپ نے تو شام غریبہ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی. وہ سنت نماز تھی, یہ واجب نماز ہے. وہ زینب تھی جو معصومہ صغرا ہیں, یہ صاحب عصمت کبریٰ ہیں. کیا حالت تھی فاطمہ کی کہ واجب نماز کے لیے کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی, یہاں تک کہ آج کی رات آ گئی. آپ ہمارے لیے کوئی غم کی رات ہے لیکن ہم نہیں سمجھ پائیں گے آج کی رات کو. یا حسن سے پوچھئے, یا حسین سے پوچھئے, یا زینب سے پوچھئے, یا کلثوم سے پوچھئے. آج کی رات عشاء کی نماز تک فاطمہ کے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے, بستر پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہی. مولا گھر میں ہیں, فاطمہ کے بستر کے برابر بیٹھے. فجر کی نماز کی اذان آئی, مولا صرف نماز پڑھنے مسجد میں گئے, اور جب واپس آئے تو کیا منظر دیکھا. جو عشاء کی نماز کے وقت بھی طاقت نہ تھی, وہ فاطمہ چکی پیس کر فارغ ہوئی, کپڑے دھو کے فارغ ہوئی, کھانا تیار ہو رہا. ارے جس کے بدن میں خالی مصلی پر کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے, گھبرا کے کہا بنت رسول اس کمزوری میں اتنے کام. ابو الحسن نماز سے ایک لمحے پہلے میری آنکھ لگی, خواب میں نے دیکھا میرا بابا میرے پاس آیا, اور خالی بابا نہیں آیا, آج تو اماں خدیجہ بھی ساتھ میں ہے. میں نے بابا کو سلام کر کے فریاد کی. اب یہ نہیں ہے روایت میں کیا فریاد کی, لیکن میرا دل کہتا ہے کیا فریاد کی ہوگی. ضرور کہا ہوگا بابا میرا سلام لو, اور صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سرنا لیا. بابا تیرے بعد تیری بیٹی نے اتنی مصیبتیں برداشت کی کہ روزے روشن تاریک راتوں میں بدل جاتے. بابا نے کہا بیٹی گھبراؤ نہیں, آج ہم تمہیں لینے آئے ہیں, چلنے کی تیاری کرو. ابو الحسن میرا بابا مجھے لینے آیا ہے, مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو لوگ میرا غم کرنے لگے, میرے حسنین کے لیے کوئی کپڑے دھونے والا نہ ہو, کھانا پکانے والا نہ ہو, سارے کام میں اپنے ہاتھ سے کر کے جا رہی. مولا نے سنا ایک تو علم امامت, پھر یہ جملہ اتنا واضح کہ آپ سمجھ گئے. مولا سمجھ گئے کہ سیدہ کیا کہہ رہی ہیں. گھبرا کے اسما بنت امیس سے کہا اسما یہ وقت تو حسن حسین کو یہاں ہونا چاہیے, کہاں ہیں. کہا مولا روزانہ تو آپ نماز کے بعد یہودی کے باغ میں چلے جاتے ہیں, حسنین کا تو طریقہ یہی ہے, فجر کے بعد سے جو نانا کی قبر پہ بیٹھتے ہیں تو ظہر کے قریب آتے ہیں, بس علی جلدی سے گھر کا دروازہ کھول کے چلے. اور ادھر فاطمہ حجرے میں گئی, چادر اوڑھی, اسما اب کوئی میرے حجرے میں نہ آئے, مجھ سے بات نہ کرے, اور ادھر حجرے کا دروازہ بند کیا, ادھر گھر کا دروازہ کھولا. حسن حسین گھبرائے آئے. اسما ہماری ماں کہاں ہے جو اس وقت صحن میں بیٹھتی ہیں. گھبرا کے اسما نے کہا لیکن شہزادوں تم اتنے جلدی کیسے آ گئے, تم تو ظہر کے قریب آتے ہو. کہا آج بھی ہم گئے تھے, نانا کو سلام کیا تھا, نانا نے جواب دے کے کہا حسن حسین آج یہاں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, اماں کو الوداعی سلام کر لو, تمہاری ماں دنیا سے جا رہی. نانا نے بھجوایا, اماں کہاں. اسما نے ہاتھ جوڑے, مجھے اجازت نہیں ہے, لیکن میری شہزادی حجرے میں ہے. دونوں شہزادے حجرے میں آئے. بات کو مختصر کروں, حسن بڑا بیٹا ہے, بڑے بیٹے ذرا سے زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں, ماں کے پائنتی جا کے بیٹھ گئے. حسین چھوٹا بیٹا ہے, ماں کے قریب آیا, ایک بار کہا اماں میرا سلام لو, کوئی جواب نہیں ہے. دوبارہ کہا سلام لو, جب تیسری بار بھی جواب نہ ملا, حسین نے سر سے امامہ اتارا, دونوں ہاتھوں سے سر پیٹا. اماں یہ کون سا دن آ گیا, تیرا حسین سلام کرے اور تو سلام کا جواب نہ دے, اور غش کھا کے گر پڑے. اسما صحن میں ہے, دیکھا کہ دروازہ دوبارہ کھلا گھر کا. مولا گھبرائے اسما میرا حسن حسین تو یہاں نہیں آیا. اسما نے کہا لیکن مولا اتنے پریشان کیوں ہیں. کہا میں قبر رسول پہ گیا, نہ حسن تھے نہ حسین تھے,
میں نے پیغمبر کو پکارا، رسول نے کوئی جواب نہ دیا۔ جبرائیل نے کہا اے ابو الحسن جا کے حسین کو تسلی دو، حسین کے رونے سے فاطمہ رو رہی ہے، فاطمہ کے رونے سے رسول خدا کچھ کھا کے گر پڑے ہیں، حسین کو تسلی دو۔ میرا حسین تو نہیں آیا۔ اسما نے کہا آقا حجرے میں ہے۔ بہرحال بات بہت مختصر کرتا ہوں، مولا گئے، بچوں کو تسلی دے کے باہر نکالا، میں تمہاری ماں کو غسل میت دے دوں؟ اور زینب کہتی ہیں میں نے بابا کے رونے کی آواز سنی۔ غسل خانے میں کون روتا ہے؟ جب غسل خانے کا دروازہ کھلا، علی نے کہا آؤ اپنی ماں کو آخری بار دیکھ لو۔ زینب نے گھبرا کے کہا بابا مگر آپ غسل میت میں کیوں رو رہے تھے؟ ارے دنیا کا سب سے بڑا صابر، میرا مشکل کشا مولا کہتا ہے زینب جب غسل میت کا پانی ڈالتے ڈالتے میں کمر پہ پہنچا تو کوڑے کا زخم آج 75 دن بعد بھی تازہ نظر آ رہا تھا۔ رسول کی بیٹی زخمی کمر کے ساتھ دنیا سے گئی۔ مگر عزادارو آخری جملہ ضرور سننا، اور ادھر دیکھیے زینب اور علی بات کر رہے، حسین ماں کے سرہانے پہنچے، اب نہ سلام کیا، نہ کوئی فریاد کی، نہ سر کو پیٹا، ہاتھوں کا پیالہ بنایا، ماں کا چہرہ کفن میں نظر آ رہا ہے، اپنے ہاتھوں میں لیا، ایک بار آسمان کو دیکھا، ایک جملہ کا واہ غربتا، ارے میں غریب الوطن ہو گیا، ارے میں اکیلا رہ گیا، ارے میں تنہا رہ گیا۔ بھائی اتنا کہنا تھا، بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ کے ہاتھ کفن سے باہر آئے، حسین کو سینے سے لپٹایا، اے میرے لال ماں تیری غربت کی فریاد نہیں سن سکتی، ارے میرا حسین۔ ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہوں شہزادی، آج تو پھر بھی شہر مدینہ ہے، حجرے کے اندر ہے، علی جیسا بابا ہے، حسن جیسا بھیا ہے، تب بھی آپ حسین کی فریاد نہ سن سکی۔ ارے کل آئیے عصر عاشور ہے، حسین واقعاً اکیلا رہ گیا، نہ عباس ہے نہ علی اکبر، وہ ذوالجناح سے گر رہا، مدینے میں کفن سے ہاتھ نکال کے حسین کو سنبھالنے والی، آئیے جلتی ریتی میں بیٹھیے، یہ آپ کا لال، یہ آپ کا حسین۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين